بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 64 کی توضیح اس لیے کی ہے میں نے کہ ایک طبقہ جو ہے اس آیت کو منسوخ کہہ رہے ہیں جو بالکل غلط ہے. علم ناسخ اور علم منسوخ کا علم نہیں ہے ان کو. یہ آیت آج بھی ہے، محکم ہے، اور یہ آیت اگر منسوخ ہوتی تو دوسری آیت ترتی یا دوسری خبر متواتر کے حوالے سے یہ بات آتی. یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اگر اس کی مزید تحقیق دیکھنی ہو تو میری کتاب الوسیلہ اور تو زندہ ہے واللہ مطالعہ کیجیے. ہمارے سے ملیے آپ. ہمارا نمبر اور فون ہمارا پتہ سب ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر بازار گھاٹ میں نمبر ہے تو 8099854841. خیر، سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 38 ورفعنا لک ذکرک انشراح آیت نمبر 4 الم نشرح کی آیت نمبر 4. اور اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. قرآن تو نبی کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا کوئی اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے. خیر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. صاحب قرآن کی شان اور عظمت کا اعلان اور سنیے. اللہ فرماتا ہے سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 39 واللہ یعصمک سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اور اللہ آپ کی عصمت کا محافظ ہے اور رہے گا. یہ سورہ یہ فعل مضارع ہے اس لیے دو زمانہ پایا جاتا ہے، دو زمانہ پریزنٹ اور فیوچر. قرآن کا یہ اعلان بھی دیکھیے آیت نمبر 40 اور 41 میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور نبی کوئی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ سب وحی الہی ہوتی ہے جو کرتے ہیں. وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام دیکھتے جائیں قرآن اعلان کر رہا ہے. یہ سب آیت کریمہ کیا نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے. صاحب قرآن دیکھیے، صاحب قرآن کی بشری زندگی کو قرآن نے توحید کی دلیل بتایا ہے. ارشاد فرماتا ہے اللہ سلسلہ کے اعتبار سے 42 فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون سورہ یونس آیت نمبر 16. میں اعلان رسالت سے پہلے اے لوگو تم میں ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں. تو جب بشریت توحید کی دلیل ہے تو صاحب قرآن کی نبوت اور رسالت کا کیا مقام ہوگا؟ بشریت جو جس میں آپ ہم ظاہری طور پر اکول بھی ہیں، بشر ہم بھی ہیں، مگر نبی کی نبوت اور رسالت کا کیا مقام ہوگا کہ ہم تو نبی اور رسول نہیں ہیں، وہ تو نبی اور رسول بھی ہیں. تو جب نبی کی بشریت توحید کی دلیل ہے تو آپ کی نبوت اور رسالت کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے قرآن کو صاحب قرآن کو قرآن سے نہیں کر سکتی. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرے رہتے. خیر، قرآن نے صاحب قرآن کے قدم مبارک کی حرمت کا اعلان فرمایا. آیت نمبر 43 اور 44 میں دیکھیے سلسلہ کے اعتبار سے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما. کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. دیکھتے جائیں صاحب قرآن کا مقام. قرآن نے صاحب قرآن کے اخلاق کریمانہ کی عظمت کا اعلان یوں کیا. آیت نمبر سلسلہ کے اعتبار سے 45 انک لعلی خلق عظیم سورہ قلم آیت نمبر 4. اے حبیب معظم آپ اخلاق عظما پر فائز ہیں. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. دیکھتے جائیں قرآن نے صاحب قرآن کے خصوصی نکاح کا تذکرہ کس عظیم الشان پیرائی میں کیا ہے. ملاحظہ ہو سلسلہ کے اعتبار سے 46 فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها سورہ احزاب آیت نمبر 37. پھر جب زید کی غرض حضرت زید صحابی رسول متبنہ رسول کے زید کی غرض اس سے یعنی حضرت زینب سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی. زوجنا ضمیر جمع کی ہے، ہم نے نکاح میں دے دی. کیا کہنا، شب اسراء کے دلہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. یہ آیت کب تلاوت کریں گے وہ طبقے جو صرف توحید قرآن اللہ اس کی رٹ لگاتے ہیں؟ نہیں پیارے، قرآن نے صاحب قرآن کی عظمت کا خوب اعلان کیا ہے. آپ دیکھیں قرآن نے صاحب قرآن کی عظمت و مرتبہ کے باب میں ایک شرک شکن عقیدہ دیتے ہوئے یوں فرمایا، شرک کو ختم کرنے والا عقیدہ. 47 سلسلہ کے اعتبار سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم سورہ توبہ آیت نمبر 128. آپ دیکھیں ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گیا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان رحم والے. آیت کریمہ میں صاحب قرآن رسول کی سب سے پہلی صفت عزیز ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، جیسا کہ ارشاد ہے
واللہ عزیز، آل عمران آیت نمبر 4 سلسلہ کے اعتبار سے 48، اور اللہ عزیز ہے۔ یوں ہی صاحب قرآن رسول کی صفت رؤوف بھی ذکر ہے، یہ بھی صفت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، چنانچہ ارشاد ہے واللہ رؤوف بالعباد سلسلہ کے اعتبار سے 49، آل عمران آیت نمبر 30، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اور اسی طرح آیت میں صفت رحیم بھی ہے، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کی صفت ہے، مجھے بتائیے کہ یہ سب صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہے اور رسول کی بھی ہے، بتائیں شرک کی رل لگانے والے قرآن مشرک بنانے کے لیے ہے یا ہدایت کے لیے؟ کہنا پڑے گا کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، صلاحیت ہونا ہدایت قبول کرنے کی، واضح رہے کہ جو تینوں اوصاف بیان کیے گئے ہیں اقبالی اعتبار سے یہ لفظی اشتراک ہے، مانوی نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ ذاتی ہے اور رسول کی جو صفت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اسی کو کہتے ہیں شرک شکن عقیدہ۔ شرک شکن اسی وقت یہ عقیدہ بن سکتا ہے جبکہ اس کو ذاتی مانے اور اللہ کے رسول کے لیے عطائی مانے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ صاحب قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے بھی ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صراحت کے مطابق الحمدو کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن اخلاق صاحب قرآن ہے۔ امام مسلم صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ہشام سے اس کو روایت کیا ہے۔ خیر دیکھتے جائیے شان صاحب قرآن بزمان قرآن۔ ولید بن مغیرہ نے صاحب قرآن کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ مجنون کہا تھا، اس کے رد میں قرآن کریم نے اس کے 10 واقعی عیوب ظاہر فرمائے۔ واقعی مطلب جو پائے جاتے ہیں، جھوٹ نہیں، جس کا تذکرہ یوں ہے 51 سے لے کر کے 55 تک۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين۔ سورہ قلم آیت نمبر 10 سے لے کر کے 14 تک ترجمہ۔ اور اے محبوب آپ ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانا دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، بد مزاج، بد زبان، علاوہ ازیں یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے مگر کچھ اور مال بھی رکھنے والا ہے۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت جس میں اصل میں خطا کی بات کی گئی ہے یعنی حرامی کی بات کی گئی ہے نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں لیکن 10ویں بات یعنی اصل میں خطا حرامی ہونے کی، اس کا حال تو مجھے تمہیں سے معلوم ہوگا، مجھے سچ مچ بتا ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، میں نے ایک چرواہا اس کو بلایا، تو اسی سے ہے۔ ملاحظہ کیجئے تفسیر خزائن العرفان لصدر الافاضل المراد آبادی۔ فائدہ اس سے بڑھ کر شان محبوبیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ صاحب قرآن نبی کو ایک جھوٹا کلمہ مجنون کہا گیا تو رب العالمین نے اس کا رد کیا اور شان حبیب پر آنچ نہ آنے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب کو بھی پسند یہی ہے کہ صاحب قرآن کی شان بیان ہو اور اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا رد ہو۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔